جنت کی خوشبو۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل معاہدا لم يرح راحلة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما۔ رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ فائدہ: معاہد اس کافر کو کہتے ہیں جسے مسلمانوں نے امن دیا ہو۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے محسوس ہوگی، اور بعض روایات میں 100 سال اور بعض میں 500 سال اور بعض میں 1000 سال کا بھی ذکر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی مسافت سے خوشبو سونگھانا چاہیں گے اسے اتنی مسافت سے خوشبو محسوس ہوگی۔ جس کا درجہ اور مرتبہ جس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی دور سے وہ جنت کی خوشبو سونگھ سکے گا۔ جنت کے دروازے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ترجمہ: دائمی باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کے ماں باپ اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو لائق اور قابل ہوں گے وہ بھی ان باغوں میں داخل ہوں گے، اور فرشتے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس یوں کہتے ہوئے آئیں گے اس صبر کے صلہ میں تم پر سلامتی ہے جو تم کیا کرتے تھے، سو اس عالم میں تمہارا انجام بہت خوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ھذا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب۔ ترجمہ: یہ انبیاء کا تذکرہ ایک نصیحت کا مضمون تھا جو ہو چکا، اور پرہیزگاروں کے لیے بے شک اچھا ٹھکانہ ہے۔ وہ اچھا ٹھکانہ دائمی باغ ہیں جن کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے ہوں گے۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ ترجمہ: اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کو بھی گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ بہشت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور جنت کے محافظ ان لوگوں سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، جاؤ جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ حدیث عن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمۃ القاها الى مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ساد قتادة من أبواب الجنة 8 أيها شاء۔ رواہ البخاری۔ ترجمہ: حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ان کا کلمہ ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے صرف اللہ تعالی کے حکم کلمہ کن سے ہوئی، اور اللہ تعالی کی طرف سے وہ ایک روح یعنی جان ہے جس جان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک کے ذریعہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن تک پہنچایا گیا،
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا تھا، اور یہ کہ جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، جو ان سب کی گواہی دے خواہ اس کا عمل کیسا ہی ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ بعض حدیثوں میں اضافہ بھی ہے کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ حدیث نمبر 2، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبد اللہ هذا خیر فمن كان من اہل الصلاة دعی من باب الصلاة ومن كان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن كان من اہل الصیام دعی من باب الریان ومن كان من اہل الصدقة دعی من باب الصدقة۔ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ بأبی انت وأمی یا رسول اللہ ما على من دعی من تلك الابواب من ضرورة فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منه۔ رواہ البخاری۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز کا جوڑا خرچ کیا، اسے بطور احترام و اکرام کے جنت کے ہر دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ہر دروازے پر بلانے والا کہے گا: ارے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے، لہٰذا آپ اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ جس شخص کا خصوصی تعلق نماز سے ہوگا وہ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جس کا خاص تعلق جہاد سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ میں خاص شغف رکھتا ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو خاص شوق روزے سے رکھتا ہوگا اسے روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا، یعنی باب الریان سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اے ابو بکر مجھے امید ہے، یعنی یقین ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے جن کو جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ فائدہ: جنت کے 8 دروازوں میں سے 4 دروازوں کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 جہاد، نمبر 3 صدقہ، اور نمبر 4 روزہ۔ باقی 4 دروازوں میں سے ایک دروازہ حج کا ہے، دوسرا دروازہ غصہ کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والوں کے لیے، تیسرا دروازہ توکل والوں کے لیے، چوتھا دروازہ ذکر کا ہے یا علم کا ہے۔ واللہ اعلم۔ حدیث نمبر 3، والذی نفسی بیدی انما بین المصراعین من مصارع الجنت کما بین مکہ وحجر وکما بین مکہ وبصرہ۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بلا شبہ جنت کے 2 پٹوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ مکہ اور حجر کے درمیان ہے، یا یہ فرمایا کہ جتنا فاصلہ مکہ اور بصرہ کی درمیان ہے۔ حجر بحرین کی ایک بستی کا نام ہے، اور بصرہ شام میں ایک شہر کا نام ہے جو دمشق سے 3 مرحلوں کے فاصلہ پر ہے۔ حدیث نمبر 4، وَإِنَّ لِلْجَنَّةِ 8 أَبْوَابٍ مَا مِنْهُمَا بَابَانِ إِلَّا يَسِيرُ الرَّاكِبُ بَيْنَهُمَا 70 عَامًا۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 2 دروازوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک دروازے سے سوار ہو کر دوسرے دروازے تک پہنچنے میں 70 سال لگ جائیں گے۔ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء ويقال أنذروا هذين
حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر مسلمان کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس مسلمان کے کہ اس کے اور اس کے دوسرے مسلمان بھائی کے درمیان لڑائی اور بغضوکی نہ ہو. ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں آپس میں صلح کرنے تک چھوڑے رکھو. یہ بات 3 مرتبہ کہی جاتی ہے. فائدہ: مقصد یہ ہے کہ ان کی مغفرت نہیں کی جاتی جب تک کہ آپس میں مصالحت نہ کر لیں. عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ثم قال 3 مرات، وهي رواية أبي داود عن عقبة رضي الله تعالى عنه: فأوجس الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء. وفي رواية للترمذي عن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جو شخص مستحبات اور آداب کا اہتمام کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کرے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، اس کے لیے یقینی طور پر جنت کے 8 دروازے کھول جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے. حضرت عقبہ ابن عامر جہنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا پڑھنا مذکور ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں 3 مرتبہ ان کلمات کا پڑھنا مذکور ہے. ایک دوسری روایت میں حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ان کلمات کا پڑھنا ذکر کیا گیا ہے. ایک اور روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ کلمات نقل کیے گئے ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا. جس کے لیے سب سے پہلے جنت کو کھولا جائے گا. حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. رواہ المسلم. ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن تمام انبیاء سے زیادہ میرے پروردگار ہوں گے اور سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة وأستفتح فيقول الخازن من أنت
فأقول محمد ويقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك رواہ المسلم۔ ترجمہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آ کر اسے کھلواؤں گا۔ جنت کا داروغہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ جنت میں پہلے داخل ہونے والے۔ الحدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل فقراء المسلمین الجنة قبل اغنیائهم بنصف یوم وهو 500 عام۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے فقیر ان کے مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا۔ الحدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عرض علی اول 3 يدخلون الجنة شہید وعفیف متعفف وعبد احسن عباد اللہ ونصح لموالیہ، رواہ الترمذی۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے وہ 3 شخص پیش کیے گئے جو پہلے جنت میں داخل ہوں گے، ایک شہید، دوسرا حرام سے اور گناہ سے بچنے والا پاک دامن شخص، تیسرا وہ بندہ جو اللہ تعالی کی اچھی طرح عبادت کرے اور اپنے آقاؤں کی خدمت کرے۔ جنتیوں کی جنت میں داخل ہونے کی کیفیت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند رہے، وہ اپنے رب کے حکم سے ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن باغوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا تحیہ اور مبارکی سلام ہوگا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔ ترجمہ، کیا یہ جنتی وہی ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے، اللہ ان پر اپنی رحمت نہیں کرے گا، حالانکہ ان کو حکم دے دیا گیا کہ تم سب جنت میں چلے جاؤ، تم پر نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ترجمہ، جن کی جان فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ شرک سے پاک ہوتے ہیں، قبض روح کے وقت فرشتے کہتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، بس اب تم اپنے اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے جنت میں چلے جانا۔ ایک جگہ ارشاد ہے، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ ترجمہ، بے شک پرہیزگار ان باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، ان کو کہا جائے گا کہ ان باغوں میں سلامتی اور اطمینان قلب کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ الحدیث عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 أو 700,000 شَكَّ فِي أَحَدِهِمَا متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. ترجمہ: حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 یا 70 لاکھ راوی کو عدد کی تعین میں شک ہے، افراد اس طرح داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس طرح ان میں کے اگلے پچھلے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ فائدہ: مقصد یہ ہے کہ سب کے سب اکٹھے جنت میں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر داخل ہوں گے، اس سے جنت کے دروازے کی چوڑائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ الحدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يتمخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم اللوة إلا لنجوج عود الطيب وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء۔ رواہ البخاری۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی ہوگی جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، پھر جو لوگ اس کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستاروں کی طرح ہوں گے، نہ تو ان لوگوں کو پیشاب کی ضرورت ہوگی نہ قضائے حاجت کی، نہ وہ تھوکیں گے نہ ناک سے آلائش نکالیں گے، ان کے کنگھے سونے کی ہوں گے اور ان کے پسینے مشک کی طرح ہوں گے، ان کی انگوٹھی میں عود یعنی نہایت پاکیزہ لکڑی پڑی ہوگی، اور ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، سب کی صورتیں ایک ہوں گی، یعنی اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 گز بلندی اور اونچائی میں قد ہوگا۔ الحدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب أمشاتهم من الذهب والفضة ومجامرهم اللوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد ويسبحون الله بكرا وعشيا۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی جماعت کے لوگوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، نہ وہ جنت میں تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے کوئی آلائش آئے گی، اور نہ وہ بول و براز کریں گے، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھے سونے چاندی کے ہوں گے، انگوٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا، پسینہ مشک جیسا ہوگا، اور ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی،
جن کی حسن و خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا کہ پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر دکھائی دے گا۔ نہ جنتیوں میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ بغض و عناد، ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے اور وہ صبح و شام تسبیح پڑھتے رہیں گے۔ فائدہ: مقصد یہ ہے کہ ان کے دل بڑے اخلاق سے پاک و صاف ہوں گے اور اچھے اخلاق سے آراستہ ہوں گے۔ الحدیث عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنة جردا مردا مكحلین ایناء 30 او 33 سنة۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ نہ تو ان کے بدن پر بال ہوں گے اور نہ داڑھی مونچھ ہوں گی، بغیر سرما لگائے ان کی آنکھیں سرما گو ہوگی، ان کی عمر 30 یا 33 سال کی ہوگی۔ الحدیث وعن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يموت سقطا ولا اهرما وانما الناس فيما بين ذلك الا بعثتنا 33 سنة، فان كان من اهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب، ومن كان من أهل النار عظوم وفخم كالجبال۔ ترجمہ: قیامت کے دن سارے انسان، خواہ وہ کچا بچہ مرا ہو یا بوڑھا مرا ہوا ہو، 33 سال کی عمر میں اٹھائے جائیں گے، اور وہ شخص جنتی ہوگا تو اس کا قد حضرت آدم علیہ السلام والا ہوگا، اور شکل حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور دل حضرت ایوب علیہ السلام والا ہوگا، اور اگر دوزخی ہوگا تو اسے بڑھا کر پہاڑوں کی طرح کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سب سے کم درجہ والا جنتی۔ الحدیث عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى عليه السلام ربه تعالى ما أدنى أهل الجنة منزلا، قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة ويقال له أدخل الجنة فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، ويقال له أترضى أن يكون لك مثل وملك وملك من ملوك الدنيا، ويقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله، وقال في الخامسة رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثالك له ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي، قال ربي وأعلاهم منزلا، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين۔ ترجمہ: حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالی سے پوچھا کہ جنت میں سب سے کم درجہ والا شخص کون ہوگا؟ اللہ تعالی نے فرمایا وہ ایک شخص ہوگا جو تمام جنتیوں کے داخل ہو جانے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ۔ وہ شخص عرض کرے گا اے میرے رب میں جنت میں کہاں جاؤں؟ جنت کے تمام محلات اور مراتب و مناسب پر لوگ پہنچ چکے ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہیں جنت میں اتنا علاقہ مل جائے جتنا دنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کا علاقہ ہوتا ہے؟
وہ شخص عرض کرے گا اے میرے رب میں راضی ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ یہ علاقہ بھی لے لو اور اس کا 5 گنا اور لے لو۔ وہ شخص کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بھی لو اور اس جیسا 10 گنا علاقہ اور بھی لے لو۔ اس کے علاوہ جو چیز تمہارے دل کو اچھی لگے اور تمہاری آنکھوں کو بھائے وہ بھی لے لو۔ وہ شخص عرض کرے گا اے میرے رب میں راضی ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جن لوگوں کا جنت میں سب سے بڑا درجہ ہوگا وہ کون لوگ ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو میں نے پسند کر لیا ہے اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے ہاتھ سے مہر لگا دی ہے، اور ان کو وہ نعمتیں ملیں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تصدیق قرآن کریم میں ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ ترجمہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپائی ہوئی ہے۔ جنت کی درجات۔ قال تعالی ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلی۔ ترجمہ اور جو شخص اس کے حضور میں مومن بن کر حاضر ہو در ان حالیہ وہ نیک اعمال کا بھی پابند تھا تو ایسے لوگوں کے لیے بڑے اونچے اونچے درجے ہوں گے۔ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ ترجمہ اے پیغمبر ہم آپ کے رب کی عطا میں سے ہر فریق کی امداد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، اور آپ کے رب کی یہ عطا کسی پر بند نہیں ہے۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا۔ ترجمہ اے پیغمبر آپ دیکھ لیجئے ہم نے بعض آدمیوں کو بعض پر کس طرح افضولی اور برتری دے رکھی ہے، اور یقیناً آخرت باعتبار درجات کے بہت بلند ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ جو مسلمان بغیر کسی عذر شرعی کے جہاد سے بیٹھ رہنے والے ہیں وہ ان مہاجرین کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کو جو اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد میں مشغول رہتے ہیں بیٹھ رہنے والوں پر درجہ کے اعتبار سے بڑی فضیلت اور بزرگی دی ہے۔ اگرچہ ہر ایک بیٹھ رہنے والے اور لڑنے والے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، مگر ہاں مہاجرین کو گھر بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑا اجر عطا فرمایا ہے۔ وہ اجر عظیم بہت سے درجے ہیں جو اللہ کی جانب سے عطا ہوں گے، اور بخشش ہے اور مہربانی ہے، اور اللہ تعالی بڑا ہی بخشنے والا اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ اللہ تعالی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے اور ان لوگوں کے جن کو علم عطا کیا گیا ہے درجے بلند کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ بھلا ایک ایسا شخص جو رضائے الہی کا تابع ہو گیا ہو کیا وہ اس شخص کی مثل ہو سکتا ہے جو غضب الہی کا مستحق ہو؟
اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ جہنم لوٹ کر جانے کی بہت ہی بڑی جگہ ہے۔ ان لوگوں کے اللہ کے ہاں الگ الگ درجے ہیں، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ الحديث عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكواكب درج الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيدي رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنتی لوگ اپنے اوپر کے بالا خانوں والے جنتیوں کو ایسے نظر آئیں گے جیسے مشرق و مغرب کی جانب بہت دور افق پر چمکنے والا کوئی ستارہ تمہیں نظر آتا ہے۔ ان میں ایک طبقہ کو دوسرے طبقہ پر جو فضیلت حاصل ہوگی اس کی وجہ سے مراتب میں یہ فرق ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں انبیاء کے علاوہ کوئی نہ پا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے محلات ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہوں گے اور انبیاء کی تصدیق کی ہوگی، ایمان و تصدیق کا پورا پورا حق ادا کیا ہوگا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان ام الربیع بنت البراء وهي ام حارثة بن سرقاء رضی اللہ تعالی عنہ آتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم البدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك جهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام ربیع رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی، حارثہ کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتائیں گے کہ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ انہیں ایک نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر لگا تھا۔ اگر وہ جنت میں ہے تو صبر کر لوں گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان پر خوب روں گی۔ اس وقت تک زور سے رونا منع نہ ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حارثہ کی والدہ جنت میں کئی جنتیں ہیں اور تمہارے بیٹے کو فردوس اعلیٰ میں جگہ ملی ہے۔ الحدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرماتے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے: یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: یہ اس درجہ سے ہوا کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے استغفار کیا تھا۔ الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال يعني لصاحب القرآن اقرأ ورقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا: پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔
کیونکہ تمہارا انعام وہی ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ الحدیث وعن فضالة بن عبید وتمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ 10 آیات فی لیلۃ کتب له قنطار والقنطار خیر من الدنیا وما فیها فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرأ وارق بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه يقول الله عز وجل للعبد اقبض فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلم يقول بهذه الخلد وبهذه النعيم۔ ترجمہ، حضرت فضالہ ابن عبید اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی رات میں 10 آیات کی تلاوت کی اس کے لیے ایک قنطار یعنی اجر کا لکھا جاتا ہے۔ ایک قنطار دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا آپ کا رب عز و جل فرمائے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلہ ایک درجہ پر چڑھتا جا، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے آخری آیت پر پہنچے گا جو اسے یاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے پکڑ لے بندہ، ہاتھ سے اشارہ کر کے عرض کرے گا آپ زیادہ جانتے ہیں، جو میں کسی چیز کو لے لوں پکڑ لوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بات سے جنت میں ہمیشہ رہنا اور اس ہاتھ سے جنت کی نعمتیں لے لو۔ جنت کا سب سے اونچا درجہ اور مرتبہ۔ الحدیث عن عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتهم المؤذن فيقول مثل ما يقول ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة علت عليه الشفاعة۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم آذان سنو تو اسی جیسے کلمات کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندہ کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ جنت کی تعمیر اور اس کی مٹی۔ الحدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجنة فقال من يدخل الجنة يحيا فيها لا يموت وينعم فيها لا يبأس ولا يبلي ثيابه ولا ينفع شبابه قيل يا رسول الله ما بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاتها المسك وترابها الزعفران وحسباؤها اللؤلؤ والياقوت۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، موت نہیں آئے گی، مزے میں رہے گا، کبھی پریشان نہ ہوگا، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور نہ جوانی ختم ہوگی۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول جنت کس چیز سے بنی ہے؟ ارشاد فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا گارا مشق کا ہے، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے، اور اس کی کنکڑیاں موتی اور یاقوت کے ہیں۔ الحدیث وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان فی الجنت مراغا من مسک مثل مراغ دوابکم فی الدنیا. ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جیسے تمہارے جانوروں کے لیے دنیا میں بھاگنے دوڑنے کی جگہ ہوتی ہے، اسی طرح جنت میں بھی ہوگی، مگر وہ مشک کی ہوگی. الحدیث عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے اس میں چمکدار موتی کے گنبد دیکھے، اور میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی مشک کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بخیر رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. میرا نام محمد رضوان الرحمن الجامعی ہے، اور میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت سا موضوع لے کر آیا ہوں. اس موضوع کو جاننے سے پہلے میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تمام انسانوں کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ اس کا ایک اچھا سا گھر ہو، ایک خوبصورت سا بالا خانہ ہو، اور وہ گھر ایک بہت ہی خوبصورت سے باغات میں موجود، باغات یعنی گارڈن میں ہو. تو آئیے اب میں آپ کو اپنا موضوع بتانے جا رہا ہوں، اپنا ایک ٹاپک بتانے جا رہا ہوں کہ وہ ٹاپک ہے جنت کے گھر، اس کے بالکونی اور خیمے کیسے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ان سے اللہ تبارک و تعالی نے اچھا عمدہ مکانوں کا بھی وعدہ کیا ہے. وہ مکان انہی دائمی باغات میں ہوں گے. وہ باغات دائمی باغات یعنی وہ باغ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالکونیوں میں بے خوف ہوں گے. أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرُفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر و استقامت، یعنی جب وہ صبر کیے اور اس صبر پر جمے رہے، اس کے بدلے میں انہیں بالکونی دیے جائیں گے، اور وہاں دعائے خیر اور سلامت کے ساتھ ان کا استقبال یعنی ویلکم کیا جائے گا. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. مگر ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے تو ان کے رہنے کے لیے ایسے بالکونی ہے جن کے اوپر اور بھی بالکونیاں موجود ہیں، اور ان بالکونیوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے سے، اپنے وعدے کے خلاف نہیں ہوتا. حور مقصورات فی الخیام، وہ عورتیں گوری رنگت کی ہوں گی اور خیموں میں موجود ہوں گی، جسے ہندی زبان میں خیمے کو تمبو کہتے ہیں. وہ تمبو میں محفوظ ہوں گی. الحدیث عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لما هذا فقالوا لرجل من قريش فما منع أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك قال وعليك أغاه يا رسول اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں میں نے ایک محل سونے کا دیکھا. میں نے پوچھا یہ محل کس شخص کے لیے ہے؟ جانتے ہیں فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ ایک قریشی نوجوان کا ہے.
دوسری روایت میں آیا ہے کہ یہ عمر کا ہے، خطاب کے بیٹے، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم میں غیرت ہے، اسی وجہ سے میں اس محل میں داخل نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اسی وجہ سے اس محل میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ الحدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد آتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومن وبشرها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ابھی خدیجہ آپ کے پاس مکہ سے چل کر غار حرا میں آنے والی ہے، ان کے پاس ایک برتن میں کچھ سالن یا کھانے پینے کی چیز ہے۔ راوی کو شک ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو انہیں اللہ تعالی کی طرف سے اور میرے طرف سے سلام کہہ دیجئے اور ان کو جنت میں ایک ایسے محل کی خوشخبری سنا دیجئے جو پھولدار موتی کا ہے، اس محل میں نہ شور شغب ہے اور نہ تکلیف تکلیف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب باخیر ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت سا ٹاپک، ایک موضوع لے کر آیا ہوں، لیکن اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہماری اس اسلامک اردو چینل 2021 کو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل پہ جڑے رہیں، اور کچھ جانکاری لینی ہو تو کامنٹ ضرور کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک جنت کی نہر اور اس کے چشموں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ جنت کی نہریں اور جنت کے چشمے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اور اے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے رہنے کے لیے جنت میں گارڈن ہے، باغ ہے، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے۔ مثل الجنت الوعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وأنهار من كل الثمرات۔ جس جنت کا اہل تقوی یعنی پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کو جانیے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جس پانی کی رنگ اور خوشبو اور مزے میں ذرا بھی اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا، اور ایسی دودھ کی نہریں ہیں جس دودھ کا ذائقہ ذرا بھی بدلا ہوا نہ ہوگا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے بہت ہی مزیدار ہوگی، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو بالکل صاف اور خالص ہوگا، یعنی بہت ہی مخصوص ہوگا۔ آگے ایک اور آیت ہے، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون۔ البتہ خدا سے ڈرنے والے پرامن مکان میں ہوں گے، پرامن مقام میں۔ یہ بات
جان لیجئے کہ دنیا میں ایک انسان کو پرسکون مکان، پرسکون جگہ کی تلاش ہوتی ہے جہاں کسی طرح کا شور شغب نہ ہو، تو ایسے مقام میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ الحدیث عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الانہار بعدہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ بے شک جنت میں دریا ہے پانی کا، اور دریا ہے شہد کا، اور دریا ہے دودھ کا، اور دریا ہے شراب کا، پھر اس کے بعد اس سے نہریں پھوٹیں گی جو نکلیں گی۔ الحدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہداء علی بارق نہر بباب جنتی فی قبۃ خضراء یخرج علیہم رزقہم من الجنت بکرۃ وعشیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ شہداء جنت کے دروازے پر واقع ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ یعنی ہرے رنگ کے ہوں گے۔ شہداء شہید کی جمع ہے۔ جنت سے ان کی روزی صبح و شام انہیں ملتی رہے گی۔ فائدہ، اس شہداء سے مراد وہ شہداء، وہ شہید جو اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے پہلے وہلہ میں جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الکوثر قال ذلك نهر اعطانیت اللہ یغنی یعنی فی الجنت اشد بیاضا من اللبن واحلى من العسل فيه طيرا اعناقها كأعناق الجزر قال عمر ان هذه لنا عمة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلتها انعم منها۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہے، یعنی جنت میں وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس میں پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ پرندے تو مزے میں ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان پرندوں کا گوشت کھانے والے ان سے زیادہ مزے میں ہوں گے۔ فائدہ، حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس نہر کے اندر پرندے ہوں گے یا اس نہر کے کناروں پر ہوں گے، اور یہ پرندے اس لیے ہوں گے کہ جنتی لوگ کوثر کا پانی پیے اور اس کا گوشت کھائے، جس سے پانی پینے والوں کا مزہ دو بالا ہو۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے تھمبنیل پر پڑھ ہی لیا ہوگا کہ حوض کوثر کا پانی، آب کوثر کیا ہے۔ آئیے اسی موضوع کے مد نظر آپ کے سامنے ایک اور بات بتانے جا رہا ہوں کہ جنت کا مقام، جنت میں ایک ایسا جگہ ہے جو جگہ بعین ہی اس دنیا میں بھی موجود ہے، بالکل وہی جگہ ہے جو اس دنیا میں بھی ہے، اور جب یہ دنیا فانی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو یہ جگہ پھر واپس اسی جنت میں چلی جائے گی۔ تو آپ حضرات اس جگہ کو جاننے اور دیکھنے کا منتظر ہوں گے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہماری اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ آئیے اس موضوع کو، اس ٹاپک کو قرآن مجید کی سورت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمائی ہے، بس آپ اپنے رب کے آگے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہے۔ الحدیث عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مسیرۃ الشہر ماؤه ابیض من اللبن وریحه اطیب من المسک وکیزانه کنجوم السماء من شرب منها فلا یظمأ ابدا، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا حوض 1 مہینہ کی مسافت پر پھیلا ہوا ہے، 1 مہینہ کی دوری پر، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگی اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی، اور اس کے کوزے آسمانوں کے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ جو شخص اس میں سے 1 مرتبہ پانی پی لے گا، جو شخص اس میں سے 1 مرتبہ پانی پی لے گا، اسے پھر کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا ہے کہ جنت میں کھانا پینا لذت کے لیے ہوگا، وہاں بھوک پیاس مٹانے اور بجھانے کے لیے کھانا یا پینا نہیں ہوگی۔ جنت میں کیونکہ بھوک اور پیاس لگے گی ہی نہیں۔ آئیے دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جنت کا مقام بعینی دنیا میں منتقل ہوئی، پھر وہی مقام دنیا سے منتقل ہو کر جنت میں چلی جائے گی۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، آپ بغور سنیں اور اس کا ترجمہ بھی جان لیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنۃ ومنبری علی حوضی، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جگہ میرے گھر یعنی میری قبر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر میرے حوض پر ہوگا۔ سمجھ گئے؟ حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہوگا، اور وہ منبر کہاں ہے؟ جو جنت سے منتقل ہو کر اس دنیا میں آئی ہے، وہ ریاض الجنہ جو سعودی عربیہ میں ہے، ریاض الجنہ، وہی جگہ منتقل ہو کر پھر دوبارہ جنت میں چلی جائے گی حوض کوثر کے اوپر۔ آئیے حدیث شریف کی فائدہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کے پہلے حصے کا مطلب اکثر علماء کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جگہ حقیقت میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ کون سا جگہ؟ ریاض الجنہ حقیقت میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اس دنیا میں منتقل کیا گیا ہے، بعین ہی یہ ٹکڑا جنت میں منتقل کیا جائے گا۔ اور حدیث کے دوسرے حصے کا مطلب اکثر علماء کے نزدیک یہ ہے کہ منبر شریف جو مسجد میں ہے یہ بعین ہی حوض کوثر پر منتقل ہو جائے گی۔ بعض علماء نے ریاض الجنہ کو جنت کا کیاری بھی کہا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں رضوان الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل اردو 2021۔ جنت میں ہر قسم کی راحت پہنچانے والی اور سکون پہنچانے والی ہر چیز اور سامان موجود ہوں گی۔ جنت میں سونا چاندی اور ہیرے موتیوں سے بنے مکان بنے ہوئے ہوں گے، اور ان مکانوں میں بالکونیاں بنی ہوں گی، اور مکانوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ جگہ جگہ پر ریشمی کپڑوں کے کھول نما خوبصورت خیمے بنے ہوئے ہوں گے، اور ان خیموں میں خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھوں والی عورت ہوں گی۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میوے کے چھایا دار درخت اور باغ ہوں گے۔ مگر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جنت میں کس طرح کی درخت ہوگی، اور وہ درخت کون کون سی پھل کی ہوں گی، اور جنت کے درخت کی لمبائی چوڑائی کیا ہوگی؟ اسی لیے آج اس ویڈیو میں آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ان سارے سوالوں کا جواب بتانے والے ہیں، اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ جنت کے درخت کی سردار کون سی درخت ہوں گی۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو مہربانی کر کے لائک ضرور کریں۔
اور اسی طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور آخر میں ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ قرآن مجید کے حوالے سے شروع کرتا ہوں۔ جنت کے درخت، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْعٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ سورہ واقعہ۔ اور ذہنی طرف والے کیسی حالت میں ہیں؟ ذہنی طرف والے وہ لوگ ان باغوں میں ہوں گے جن میں بن کاٹو کی بیریاں اور تہ بتہ کیلے ہوں گے، اور ان باغوں میں سایہ لمبا اور بہتا ہوا پانی ہوگا اور بکثرت پیوے ہوں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ سورہ رحمان۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرتا رہتا ہے اس کے لیے بہت بڑھیا دو باغ ہیں۔ سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں باغ بہت ہی زیادہ ٹہنیوں والے ہوں گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ اور ان مذکور دو باغوں سے ذرا کم درجہ کے دو باغ اور بھی ہیں۔ سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے؟ وہ دونوں خوب گہرے سبز ہوں گے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون البتہ پرہیزگار لوگ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ یہ سورہ مرسلات کی آیت ہے۔ چلیے اب حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں ایک سوار 100 سال تک چل سکتا ہے اور پھر بھی اس کو طے نہیں کر سکے گا۔ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر سدرۃ المنتہى قال يسير الراكب في ظل الفنن منها 100 سنة أو يستظل بظلها 100 راكب فيها فراش ذهب كأن ثمرها القلال۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے سدرۃ المنتہا کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا سوار اس کی شاخوں میں 100 سال چلے گا، یا یہ فرمایا کہ 100 سوار اس کے سایہ میں رہیں گے۔ اس میں سونے کے پتنگے ہیں اور اس کے پھل ایسے بڑے بڑے ہوں گے جیسے بڑے بڑے مٹکے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال نخل الجنت جزوعها من زمرد خضر وركبها ذهب احمر وسعفها كسوة اهل الجنت منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها امثال القلال والدلاء اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل والين من الزبد ليس فيها عجم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جنت کے کھجور کے درخت کے تنے سبز زمرد کے ہیں اور اس کھجور کی ٹہنی کی موٹی چوڑی جڑ سرخ سونے کی ہیں، یعنی لال سونے کی ہیں، اور اس کی شاخیں جنتیوں کا لباس ہے۔ ان شاخوں میں جنتیوں کے چھوٹے کپڑے اور جوڑوں کا تعلق ہے۔ جنتیوں کے کپڑے شاخوں سے نکلیں گے اور اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کی طرح بڑے بڑے ہیں۔ وہ درخت دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم ہے۔ ان پھلوں میں گٹھلی نہیں ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال له رجل یا رسول اللہ ما طوبى قال شجرة مسيرة 100 سنة ثياب اہل الجنة تخرج من اکمامها۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ طوبہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 سال کی مسافت کا ایک درخت ہے، اہل جنت کے کپڑے اس کے شگوفوں سے نکلیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ فائدہ، ان درختوں کی ٹہنیاں اور شاخیں مختلف قسموں کی ہیں۔
کسی کی سونے کی ہے، کسی کی چاندی کی، کوئی ٹہنی یاقوت زمرد کی ہے، کوئی موتی کی، اور ٹہنی طرح طرح کے شگوفوں سے آراستہ ہے، اور اس پر قسم قسم کے میوے اور پھل لگے ہوں گے۔ نیز جنت کے تمام درختیوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سید ریحان اہل الجنت الحناء۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مہدی جنت کے سب خوشبودار پودوں کی سردار ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقري أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ رواه الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میں جب میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ جنت کی نہایت عمدہ پاکیزہ مٹی ہے اور بہترین پانی، لیکن وہ بالکل چٹیل میدان ہے، اور اس کے پودے یعنی درخت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں، جتنے کسی کا دل چاہے لگا لے۔ یعنی جو انسان، جو مسلمان، جو ایمان والے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا جتنا ذکر کریں گے اتنا ہی زیادہ ان کے نام کی درخت جنت میں لگ جائے گی۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو اور بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جنت کی کچھ نعمتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جنت میں ہر قسم کی راحت پہنچانے والی اور سکون پہنچانے والی وہ تمام نعمتیں ہیں جو جنتیوں کو ملے گا۔ جنت میں ایسا مکان ہے جو سونا اور چاندی اور ہیرے موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے، اور ان مکانوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ جگہ جگہ پر ریشمی کپڑوں کے کھول نما خیمے بنے ہوئے ہوں گے، اور ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں کے چھایہ دار درخت اور باغ ہوں گے۔ مگر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کو کس طرح کا کھانا دیا جائے گا اور پینے کو کیا دیا جائے گا؟ دنیاوی انسان کو دنیا میں کھانے کے بعد اسے رفع حاجت پیش آ جاتی ہے، یا کسی چیز کو پینے کے بعد اسے پیشاب یا پاخانہ یا چھینک یا پسینے کے ذریعے سے وہ نکل جاتی ہے۔ کیا جنتیوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آئے گا؟ جنت میں کسی چیز کو کھانے کے بعد رفع حاجت پیش آئے گی، یا کسی چیز کو پینے کے بعد چھینک یا ناک یا پسینے کے ذریعے سے وہ نکل جائے گی؟ آئیے ان سارے سوالوں کا جواب میں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہے۔ تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور جو سوال پوچھنی ہو کامنٹ میں ضرور پوچھ لیں، اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ تو چلیے آج میں آپ کے سامنے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کھانا اور پینے کا ذکر قرآن اور حدیث کے حوالے سے دینے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل جنت کا کھانا پینا قرآن شریف کے یہ ترجمہ ہے، اور نیز میوے جن کو یہ لوگ پسند کریں، اور پرندہ کا وہ گوشت جس قسم کے گوشت کے وہ مقربین خواہش کریں۔ یہ انبیاء کا تذکرہ ایک نصیحت کا مضمون تھا جو ہو چکا، اور پرہیزگاروں کے لیے بے شک اچھا ٹھکانہ ہے۔ وہ اچھا ٹھکانہ دائمی باغ ہیں جن کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ان باغوں میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ وہاں بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں منگوائیں گے۔ البتہ جو لوگ نیک ہے وہ ایسی جام شراب سے شراب پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پیئیں گے، وہ خاص بندے اس چشمہ کو جہاں چاہیں گے بہا لے جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اہل جنت جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن وہ نہ تو تھوکیں گے اور نہ پیشاب کریں گے، اور نہ رفع حاجت کریں گے، اور نہ ناک صاف کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا
پھر ان کا کھانا پینا کہاں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا جب ایک ڈکار آئے گا تو وہ کھانا پچ جائے گا، اور پسینہ آنے سے ان کے پینے کی ساری چیزیں پچ جائے گی۔ پسینہ مشک کی طرح ہوگا، اس کو تسبیح اور حمد کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور آ کر عرض کیا کہ میں آپ سے 3 سوالات کروں گا جن کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جنتی جنت میں جا کر سب سے پہلے کون سا کھانا کھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی ضیافت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کا ایک منفرد ٹکڑا ہوگا۔